خان تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ صوبائی حکومت کا سردار یار محمد خان کو دیا گیا 15 روز کا وقت ختم ہو گیا۔ مذاکرات 32ویں روز میں داخل۔ ثانیہ گوٹ میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ کوئلے کی کان میں پچھلے 5 دن سے پھنسے مزدور تاحال نکالے نہ جا سکے۔ ریسکیو ٹیمیں آپریشن میں مصروف۔ زہریلی گیس کے اخراج کے باعث ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا۔ بولان کے علاقے سنی شوران کے پہاڑی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ 1 سیکیورٹی اہلکار شہید، 2 زخمی۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاک پتن میں ریلی نکالی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کی ریلی کی کمالیہ اور اسلام آباد روانگی سے قبل حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ کی درگاہ پر حاضری۔ ملک و ملت کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کے لیے قافلہ خان بیرلا سے روانہ۔ قافلے کی قیادت ایم پی اے سردار عامر نواز چانڈیا کر رہے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری پنجاب عامر نواز خان کی قیادت میں 1000 گاڑی کا قافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا۔ لیاقت پور سے قافلے میں کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ عمران خان کے حق میں نعرے بازی۔ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کا نصیر آباد میں شمولیت پروگرام۔ زاہدہ بلوچ نے اپنی خواتین ساتھیوں سمیت محمودہ نسرین اور ساجدہ بنگلزئی کی قیادت میں شمولیت اختیار کی۔ امریکہ نے لڑکیوں کے اسکول دوبارہ بند کرنے کا حکم دینے پر طالبان سے مذاکرات منسوخ کر دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق طالبان کا فیصلہ انتہائی مایوس کن ہے۔ افغان عوام اور بین الاقوامی برادری کے سامنے کیے گئے عزم سے یو ٹرن ہے۔ پولیس کا ینگ ڈاکٹرز کے کیمپ پر دھاوا۔ 100 سے زائد ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف گرفتار۔ پولیس نے کیمپ میں موجود ڈاکٹر اور پیرامیڈک سٹاف کو گرفتار کر کے کیمپ اکھاڑ پھینکے۔ خانپور روڈ پر مسافر بس اور کار میں خوفناک تصادم۔ حادثے میں باپ بیٹی جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 خواتین کی حالت تشویشناک۔ حادثے کا شکار فیملی خانے وال سے جہانیہ رشتہ داروں سے ملنے جا رہی تھی۔ حافظ آباد میں شادی شدہ خاتون سے مبینہ زیادتی۔ ملزم ویڈیو بنا کر 3 ماہ تک بلیک میل کرتا رہا۔ 10 لاکھ رقم بھی بٹور لی۔ سرگودا کے تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کی کارروائی۔ بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار۔ 58 بوتل ولائتی شراب برآمد۔ مقدمہ درج۔ ٹوٹی سڑک پر ٹرک الٹنے سے ہوسٹری میں ٹریفک حادثہ۔ ٹرک ڈرائیور زخمی۔ آئے روز حادثات کی وجہ سے علاقہ مکینوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ شوجا آباد میں ڈکیتی کی واردات۔ 4 نقاب پوش ڈاکو اسلحہ کے زور پر راہگیروں کو لوٹتے رہے۔ پیریر کالج میں سائنس ایگزیبیشن۔ طلبہ طالبات نے 500 سے زائد فزکس، کیمسٹری اور کمپیوٹر سمیت مختلف ماڈل بنا کر خوب داد وصول کی۔ ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر حسین اور پرنسپل نے طلبہ طالبات کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹریفک پولیس افسران اور اہلکاروں کی عدم توجہ۔ پاک پتن کی مین سڑکوں پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ ٹریفک پولیس افسران اور اہلکار ملک بھر سے آنے والے زائرین کی گاڑیوں کے چلان کرنے میں مصروف۔ شہری اذیت کا شکار۔ ہارون آباد میں پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت دشمن عناصر کے خلاف متحرک۔ فوڈ اتھارٹی قوانین کی خلاف ورزیوں پر 2 پاپڑ فیکٹریوں کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔ پاک پتن درجہ چہارم کے انٹرویو دوسری بار منسوخ ہونے پر سینکڑوں طلبہ کا شدید احتجاج۔ درجہ چہارم کی سیٹوں کو 4 لاکھ میں فروخت کیا جا رہا ہے، طلبہ کا الزام۔ پریس کلب بورے والا کے امتحانات میں 9 منتخب عہدیداران کو مختلف سیاسی سماجی شخصیات کی طرف سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری۔ نون لیگی اراکین صوبائی اسمبلی، صدر بار، تاجروں اور سماجی رہنماؤں کی پریس کلب آمد۔ پریس کلب کے تعمیر و ترقی میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔
ثانیہ گھوڑوں کا مقابلہ حسن، پنجاب بھر سے 30 سے زائد گھوڑوں نے مقابلے میں حصہ لیا۔ ریمپ پر گھوڑوں کی مستانی چال نے شائقین کے دل جیت لیے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں بیوہ خاتون پر غموں کی بجلی گر پڑی۔ خاتون کی 2 بھینسیں کرنٹ لگنے سے ہلاک، واقعہ وابڈا کی غفلت کے باعث پیش آیا، غریب خاتون سراپا احتجاج۔ اور سرگودا میں لگی رنگ برنگ پھولوں کی نمائش، 100 سے زائد پھولوں کی اقسام لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد پھولوں کی نمائش دیکھنے پہنچی۔ ہینڈی کرافٹ اور ثقافتی اشیاء کے سٹالز میں شہریوں کی خصوصی دلچسپی۔